اپوزیشن کو جو حصہ اے ڈی پی میں ایز اے ممبر ملتا ہے اس سے زیادہ 10 گنا زیادہ اسکیمیں اپوزیشن نے ڈپارٹمنٹل لیول کی اسکیموں میں انہوں نے اپنے ایڈ کروائی تھی۔ بجٹ سے پہلے ظاہر ہے حکومت کے اندر کچھ سمجھنے، جس طرح امجد بہت کچھ سمجھتا ہے اور واقعی میں سمجھتا ہے، اسی طرح حکومت کے اندر بھی کچھ لوگ موجود ہیں جو لا نوئنگ بھی ہیں، معاملات کو سمجھتے ہیں۔ خالد خورشید خود ایڈوکیٹ ہیں۔ اسمبلی کے اندر اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں ہونے چاہتے، اور خاص کر خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اندر، ان کے سامنے آپ نے جو الفاظ استعمال کیے اپوزیشن نے، وہ کسی بھی طور قابل قبول نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے بعض اوقات کہ جیسے گلگت بلتستان والوں کو ناچ گانے کے علاوہ کوئی کسی اور کام کی فرصت ہی نہیں ہے۔ اب تو ماشاءاللہ یونیورسٹی کا وائس چانسلر بھی گلوکار بن گیا، وہ بھی میدان میں اترا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایبیکس میڈیا نیٹ ورک میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حالات حضرہ اور میں ہوں آپ کا میزبان فہیم اختر۔ حالات حضرہ کے پروگرام میں آج گلگت بلتستان کے بجٹ کی بعد پیش آنے والی صورتحال کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اپوزیشن لیڈر اور پاکستان پیپلز پارٹی نے خصوصی طور پر بجٹ کے حوالے سے احتجاج کی دھمکی دی ہے، اور آئے روز اس حوالے سے ان کی میٹنگز اور اجلاسوں کا سلسلہ جاری ہے، اور حکومت کے اوپر دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ ملازمین کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں سامنے آئی ہے۔ انہوں نے جو تقرریہ تبادلوں کے خلاف انہوں نے احتجاج کی دھمکی دے دی ہے، یہ دوسری احتجاج ہے۔ اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے حالیہ دنوں ایک بار پھر وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کی ہے، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے کہ اس ملاقات میں کیا چیزیں سامنے آئی ہے اور کن امور کے اوپر گفت و شنید ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو گلگت بلتستان میں حکومت نے 10 کوآرڈینیٹرز کی منظوری لی تھی، ان کی ایک سمری آگے جا چکی تھی، پھر اچانک وہ دوبارہ کینسل ہو گئی، اور اب دوبارہ وہ معاملات تھم چکے ہیں۔ ان کی کیا وجوہات ہے اور کس کس کے اوپر معاملات چل رہے ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ نلتر کی صورتحال پہ بات کریں گے، جہاں پر برفانی تودے کی وجہ سے وہاں پر ایک مصنوعی جھیل کی صورتحال اختیار کر گئی، اور پانی کا بہاؤ بھی متاثر ہو گیا، اور گلگت کو جو بجلی فراہم کی جا رہی تھی وہ بھی اس سے متاثر ہو گئی، اور کچھ حلقوں کی جانب سے ثقافتی معاملات کے اوپر بڑی تنقید کی جا رہی ہے۔ یہ کہانیاں کہاں سے شروع ہو گئی، ان کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اور آج ہمارے مہمان اس حوالے سے ان موضوعات کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے سینئر صحافی ہے اور تجزیہ کار ہے، ایمان شاہ صاحب ہیں۔ شاہ صاحب، باضابطہ طور پر سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید۔ اور یہ اپوزیشن کی جماعتوں کا، اپوزیشن لیڈر کا اور خصوصی طور پر پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے بجٹ کے حوالے سے، یہ کس طرف لے کے جا سکتا ہے صورتحال کو؟ اپوزیشن ہو یا حکومت ہو، ان کے مسائل جو ہے نا، مجھے آپ یہ بتائیں کہ اپوزیشن نے جو ایک پورا شور مچایا، آسمان سر پہ اٹھا لیا، اور جس طرح کی گالیاں اسمبلی کے اندر دی گئیں، اس میں کہیں پہ ابھی تک جتنے معاملات ابھی تک چلے ہیں اس اسمبلی کے، اس میں اپوزیشن میں پانی، بجلی، صحت اور تعلیم کے حوالے سے کوئی ایشو اٹھایا ہے؟ سکیموں کے حوالے سے جیسے پیپلز پارٹی کے اپوزیشن لیڈر نے سکیموں کا ذکر کیا، سکیمیں تو آگے آئیں گے، 3 سے وہ PCON بنیں گے، اے ڈی پی میں شامل ہوں گی، ایک لمبا پروسیس ہے۔ سردست جو کرائسس ہیں گلگت بلتستان کے عوام کو، پانی، بجلی کا جو مسئلہ ہے، اس پہ آپ اسمبلی کی رپورٹنگ کرتے ہیں، کبھی انہوں نے اس پہ کھل کے بات کی؟ ابھی تک نہیں کی ہے۔ بجلی بند کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ ہاں، بجلی پانی بند کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ جینون ایشو اگر کوئی ہے اپوزیشن کا تو اس کا بھی ایک طریقہ کار موجود ہے۔ ابھی تک تو امجد اور CM کے معاملات کوئی 1 مہینے تک تو بڑے زبردست چل رہے تھے۔ امجد کی ملاقاتیں تو ہوتی تھی، بجٹ پیش ہونے تک بھی بہتر تھے، بجٹ پیش ہونے تک بڑے زبردست چل رہے تھے۔ اچانک کیا ہوا؟ اگر اچانک کوئی ایسا ایشو بیچ میں آیا تھا تو امجد کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے جس طرح پہلے جا کے CM ہاؤس میں اس کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہے، اسی طرح جا کے مل لیتا ہے۔ تو یہ موقف رہا ہے نا سر کہ بجٹ کے حوالے سے بجٹ پیش ہونے سے 2 دن پہلے جو یقین دہانیاں کرائی گئی تھی وہ بجٹ کے اندر شامل نہیں ہوئی۔ بجٹ میں تو ان کا اپوزیشن کا یہ ہے نا کہ جو بجٹ بیوروکریسی، یا اس کو آپ ڈپارٹمنٹل لیول کی اسکیمیں کہتے ہیں، جو بیوروکریسی تیار کرتی ہیں، ان سکیموں میں اپوزیشن کی بہت ساری اسکیمیں شامل تھیں۔ اپوزیشن کے حلقوں کو نظر انداز کیا بیسیکلی۔ وہ بیسیکلی ایشو یہ ہے، میں آپ کو دوبارہ سے یہ بتاتا ہوں۔ ایک تو ہوتی ہیں آپ کے ممبرز کی اے ڈی پی، جو 8 کروڑ سے لے کے 10 کروڑ تک کی اسکیمیں ہر ممبر اپنی اسکیمیں جمع کراتا ہے، اور اس بار حکومت کو 20 کروڑ ملے۔ اس کی رقم بہت کم ہوتی ہے۔ جو ڈپارٹمنٹل لیول کی اسکیمیں ہوتی ہیں، جو بیوروکریسی تیار کرتی ہے، ٹھیک ہے،
اس میں ظاہر ہے اپوزیشن کو جو حصہ اے ڈی پی میں ایز اے ممبر ملتا ہے اس سے زیادہ 10 گنا زیادہ اسکیمیں اپوزیشن نے ڈپارٹمنٹل لیول کی اسکیموں میں انہوں نے اپنے ایڈ کروائی تھیں. اب حکومت نے کیا کیا، جب یہ سارا کچھ جو ڈپارٹمنٹل لیول کی اسکیمیں سامنے آ گئیں، اب ان کو اپوزیشن کو بھی یہ نہیں پتہ تھا کہ اس طرح تھارولی جو ہے نا حکومتی جو بینچز ہیں وہ اسٹڈی کریں گے. ان کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا، نہ بیوروکریسی کو تھا نہ اپوزیشن کو تھا. تو بجٹ سے پہلے ظاہر ہے حکومت کے اندر کچھ سمجھنے ہوئی، جس طرح امجد بہت کچھ سمجھتا ہے اور واقعی میں سمجھتا ہے، اسی طرح حکومت کے اندر بھی کچھ لوگ موجود ہیں جو لا نوئنگ بھی ہیں، معاملات کو سمجھتے ہیں. خالد خورشید خود ایڈوکیٹ ہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے جب تھارولی اس چیز کو دیکھا تو وہ تو ساری چیزیں سامنے آ گئیں. انہوں نے کہا جی کہ میرے حلقے میں یہ اسکیم آپ نے رکھی ہے تو یہاں پہ مجھ سے ایٹ لیسٹ مشاورت تو کر لیتے. انہوں نے کہا جی مشاورت ہی نہیں ہوئی اسکیم. پھر وہاں سے وہ ساری اسکیمیں جو تھیں جو وہ حکومت سمجھتی تھی یہ اننیسیسری یا اس میں اپوزیشن کو بہت حصہ دیا گیا ہے، وہ اسکیمیں نکال کے ممبرز کی اسکیمیں، ممبرز کی مشاورت سے اسکیمیں، حکومتی بینچز. تو اس پہ جھگڑا ہے اور یہ جھگڑا جو ہے وہ بدمزگی اور بہت ہی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسمبلی کے اندر اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں ہونے چاہتے، اور خاص کر خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اندر، ان کے سامنے آپ نے جو الفاظ استعمال کیے اپوزیشن نے وہ کسی بھی طور قابل قبول نہیں ہے. اور پھر حکومت کا بھی یہ ہے کہ امجد کے سامنے تو یہ سارے بگی بلی بن کے رہتے ہیں نا. جس دن امجد 2-2 گھنٹے اسمبلی کے اندر پورے اسمبلی کو یرغمال بنا کے مرضی سے چلا رہا تھا، اور اس کے بعد پھر اس نے نواز خان ناجی نے جس طرح وہ ظاہر ہے وہ چیختے چنگاڑتے ہیں، ان کا اپنا ایک سٹائل ہے. اگلے دن یا جو بھی آخری سیشن تھا یا جس میں امجد اور نواز خان ناجی موجود نہیں تھے، جس وقت دونوں موجود تھے وہ تو بھیگی بلی بنے ہوئے تھے. جس دن وہ موجود نہیں تھے وہ شیر بنے ہوئے تھے. تو وہ شیر اس وقت بنتے نا، مرد کے بچے اس وقت بنتے جب امجد وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس کے سامنے وہ سارا کچھ کرتے. جس دن امجد نہیں تھا وہ بڑے شیر بنے ہوئے تھے. تو یہ معاملات چل رہے ہیں. بہرحال یہ ایشو ہے اور یہ جا کے کہاں پہ رکتا ہے، چونکہ امجد نے تو دھمکی دی ہے. موقف میں وزن نظر آ رہا ہے پیپلز پارٹی. دیکھیں موقف میں وزن اس حد تک ہے کہ اس میں ہونا یہ چاہتا تھا کہ جو بھی ڈپارٹمنٹل لیول کی اسکیمیں ہیں وہ اپوزیشن لیڈر، چیف منسٹر اور جو ٹریجری بینک کے جو وزراء ہیں وہ مل کے دیکھ لیتے کہ جو اسکیمیں ظاہر ہے عوام کے مفاد کی ہیں اس میں اپوزیشن لیڈر کو اعتماد میں لیتے. تو اس سے جو ہے نا یہ بدمزگی نہیں ہوتی. ظاہر ہے مطلب ساری اسکیمیں تو وہ کیا کہتے ہیں غیر ضروری تو نہیں ہوتی ہیں، ظاہر بات ہے. جیسے ان سب کی وہ ریکارڈ بہت ساری اسکیمیں ایسی بھی ہیں جس میں عوام کی ضروریات ہیں، اس میں اپوزیشن کو بٹھاتے، اعتماد میں لیتے بجٹ پیش کرنے سے پہلے. تو یہ سارا معاملہ بہت ہی خوش اسلوبی ہو سکتا لیکن نہیں ہوا. تو اس پہ پھر مزید بھی بات کریں. چلیے اس پہ دیکھتے ہیں صورتحال کس طرف جاتی ہے. ابھی جو ملازمین کا آن لائن ڈپارٹمنٹ ایسوسیشن کے نام سے جو ملازمین کا ایک اتحاد یا تنظیم بنی ہوئی ہے، انہوں نے وہ دوبارہ احتجاج کی طرف جا رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ تبادلے رکوائے جائیں. جون میں تو ان کے احتجاج یہ تھا نا، جون کا مہینہ بڑا زبردست انتخاب کیا تھا، بڑا پریشر تھا حکومت کے اوپر. اگر یہ 5-6 دن ظاہر آن لائن ڈپارٹمنٹس والے ہڑتال پہ چلے جاتے، دفاتر بند ہوتے، تو پورا جو یہ اربوں خربوں کی بات کر رہے ہیں وہ سارا تلپٹ ہو جاتا. پریشر آیا حکومت پہ، انہوں نے ان کے جو مین مطالبہ تھا وہ مان لیا. ڈسپیرٹی ریڈکشن اس کے حوالے سے اس کا نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا. اس کے میرے خیال میں وہ 68 کروڑ ہیں وہ جو مارچ اپریل مئی جون تک کی سیلریز میں وہ 25% وہ تو کمپلیٹ ہو گیا. اب جولائی میں آگے ان کچھ تبادلے ہو گئے. ظاہر ہے جو فرنٹ میں بیٹھ کے کچھ ملازمین جو ہیں وہ احتجاج کر رہے تھے، ان کے کچھ تبادلے ہوئے ہیں. اب ان تبادلوں کے خلاف انہوں نے پھر دھمکی دی ہے کہ اگر یہ تبادلے نہیں روکے گئے یا یہ ریورس نہیں ہوا، جو بھی آرڈرز ہوئے وہ آرڈرز ریورس نہیں ہوئے، پھر یہ تالہ بندی کریں گے. اور تالہ بندی کے لیے انہوں نے پھر کہا جی کہ ہم آج منگل ہے تو کل بدھ کا انہوں نے کہا جی کہ کل سے ہم تالہ بندی کا وہ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بھی ایک رویہ جو ہے وہ سرکاری ملازمین کا، کوئی رولز ریگولیشنز ہوں گے سرکاری ملازمین کے لیے بھی کہ اب کسی کا تبادلہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی آپ تالہ بندی کریں.
उनकी कोई तनख्वाह में मतलब मुलाजमीन जब चाहे जिस तरह चाहे हाँ, वो बस आके वो फिर ये सड़कों पे होगा ना, निकले। ये जिस तरह धरने दे के अपोजिशन या वो अपने मुतालबात मनवाने की कोशिश करती है, अब हर तरफ से सियासी जमातों का रंग कल एक और जो है ना वो सरकारी मुलाजमीन का एक और जत्था आएगा, वो कहेगी जी कि हमारा फलां जो है वो पोस्टिंग ठीक नहीं हुई है, तो वहाँ पे फिर हुकूमत को उन जत्थों या उन एहतजाज धरनों पे जाके पोस्टिंग्स वो सारा करना पड़े, तो ये फिर हुकूमत नहीं रहेगी, वो तो फिर यरगमाल बन जाएंगे ये सारे। तो ये शायद मुश्किल हो जाएगा इनके लिए, ये बहुत मुश्किल होगा हुकूमत के लिए भी, और ये बहुत बड़ा इम्तिहान होगा ये जो ऑनलाइन डिपार्टमेंट को जो यहाँ पे जीबी का रूह रवां है हाजी इजलाल, तो देखना पड़ेगा। लेकिन ये END रूल्स भी हैं, और शायद जून में तो हुकूमत पे प्रेशर था, जुलाई में रिलैक्स है हुकूमत भी, अगर दफातर कोई 5-6 दिन बंद भी रहते हैं तो मेरे ख्याल में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप सबके एतमाद से जलाल होम सॉल्यूशंस लाए गिलगित बल्तिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी ऑफर। 1 ta 7 जुलाई इंटरनेशनल टर्किश, इजिप्शियन, ईरानियन कारपेट्स और खूबसूरत रग्स, नेशनल और बेमिसाल लोकल हैंडमेड कालीन, प्रीमियम टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स जिनमें नरम और मुलायम कुशन्स, शानदार पर्दे और इंतहा के बेडशीट्स। आपके लम्हों को खास बनाने के लिए इंडोर आउटडोर फर्नीचर्स, मयारी पुरकशिश बीन बैग्स। इन तमाम प्रोडक्ट्स पर पाएं 50% तक की सेल, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप रहें एक शाहाना लाइफस्टाइल के साथ, तो ये सुनहरा मौका जाया होने ना दे। याद रहे, जलाल होम सॉल्यूशंस की ये तारीखी सेल ऑफर सिर्फ जलाल होम सॉल्यूशंस की मेन ब्रांच नज़द गिलगित बल्तिस्तान असेंबली जुटियाल में ही ऑफर की जाएगी, तो आज ही विजिट करें। हो गया वज़ीर आला का जो दौरा इस्लामाबाद हुआ, वज़ीर आज़म से एक और मुलाकात हो गई, क्या उसकी तफसीलात रही? देखें, इसमें मेरे ख्याल में जनरली तो आइनी पैकेज और अबूरी आइनी सूबे के ऊपर बात हुई है, और आपको पता ही है जीबी काउंसिल के लिए एकदम से वो एक्टिविटीज़ शुरू हो गई थी, वो अब एकदम फिर दोबारा से वो उस पर रिवर्स गियर लग गया है। लगता यही है कि आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शंस हैं 25 जुलाई, उसके बाद दोबारा से आइनी अबूरी सूबे के हवाले से कुछ बेहतर आएगी। तो ये प्राइम मिनिस्टर से ये गुज़श्ते 6 महीनों में ये 19 मरतबा इसकी मुलाकात, हमने जिक्र किताब ये 20वीं मुलाकात होगी। तो ये ज़ाहिर है पहले भी हमने ये जिक्र किया कि ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। चीफ मिनिस्टर को यकीनन इसका क्रेडिट, इस मुलाकात में कोऑर्डिनेटर्स के मामला भी डिस्कस हुए। देखें, कोऑर्डिनेटर्स का मामला तो सीधी सी बात है कि आप रूल्स ऑफ बिजनेस में आप उठा के देखें सारी चीज़ें, तो ये तो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं चीफ मिनिस्टर के, ये किसी को भी अपना कोऑर्डिनेटर रख सकता है तनख्वाह के साथ, जी तनख्वाह के साथ रख सकता है। उसमें तो ऑलरेडी आपकी जो है ना वो पहले 3 होते थे, उसमें फिर अमेंडमेंट हो गए, अब 13 हो गए, 3 ऑलरेडी हैं, 10 कोऑर्डिनेटर्स इन्होंने ले ले हैं। बीच में ये जो एक समरी तैयार हो गई थी, चीफ मिनिस्टर ने उस पर सिर्फ दस्तखत करने उसके बाकी थे, 4 फाइनल हो गए थे। वो एकदम से प्रेशर आ गया, वो प्रेशर सूबाई वज़रा का था। ठीक, वो अगर सूबाई वज़रा अगर घंटा 1.5 घंटा लेट कर जाते तो वो समरी साइन, अब वो उसके प्रेशर की वजह से अब वो रुक गया है। चीफ मिनिस्टर पहुंचे हैं और उसमें 2 बंदों का जो है ना थोड़ा सा वो इशू बना हुआ है, नासिर ज़मानी साहब और अपना हमारे शाह साहब का वो मसला बना हुआ। उसमें इशू ये आया है सरवर शाह साहब का, वो पहली लिस्ट में थे जो 4 की गई नहीं, उसमें वो लिस्ट में तो थे, बट इशू जो हो गया जिसकी वजह से वो शामिल नहीं हो सके, वो ये था कि सूबाई हुकूमत ने कहा जी बिल्कुल आप कोऑर्डिनेटर बन जाएं, लेकिन आपको मफलर PTI का पहनना पड़ेगा, मीन्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करनी पड़ेगी। अब वो इनका इशू चला ऊपर, एडवाइज़र से नीचे आ गया, मुआइन खुसूस पे ये शर्त रखी गई कि आप पार्टी ज्वाइन करें, तो उस पर दोनों ने इनकार कर दिया। सरवर शाह साहब ने दोनों ने इनकार किया। वो सरवर शाह साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में इनकार किया, नासिर ज़मानी ने भी, बस वो नक्श कदम पे भी चलना होता ना, उसके साथ ही चल तो गए। दोनों हमारे लिए मोहतरम है। और लेकिन मेरी ज़ाती राय भी ये है कि ये कोऑर्डिनेटर्स के ओहदे जो होते हैं ना, वो किसी भी पार्टी में किसी हकीकी कारकुन का ये उनका राइट बनता है। ये एक सिलसिला तो चल पड़ा है ना, जैसे मेहदी शाह हुकूमत में सर एक भी कोऑर्डिनेटर नहीं था। सरवर शाह साहब और ज़मानी साहब दोनों निगरां कैबिनेट में मिनिस्टर्स रहे हैं। अब वो निगरां ज़मानी साहब तो 2 दफ़ा मिनिस्टर रहे, बिल्कुल,
سرور شاہ صاحب کو پہلی مرتبہ اسمبلی میں بھی اب رہے، آ کے وہ منسٹرز رہے ہیں، اب آ کے چھوٹا سا کوئی عہدہ ہے کوآرڈینیٹر، اس میں بھی وہ پنجہ مارے یا کوئی کوشش کر رہی ہے، مناسب نہیں ہے. ذاتی میری رائے بھی، میں نے ان کو اپنی رائے بھی دی ہے، یہ مناسب نہیں. کوآرڈینیٹرز کا اگر ان کو اوپر ایڈوائزر لیول پہ یا کہیں پہ اس کے مطابق رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو میرے خیال میں کسی پارٹی کے کسی کارکن کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ ان کو اس میں ایڈجسٹ کیا جائے جو حقیقی کارکن ہے پی ٹی آئی. ٹھیک ہو گیا. اگلا ہم بات کرتے ہیں نلتر کی صورتحال کے اوپر، جہاں پر برفانی تودہ گرا ہے اور وہاں پر ایک مصنوعی جھیل کی صورتحال اختیار کر گئی اور اس کے اثرات سترنگی جھیل تک بھی پہنچ گئے ہیں. تو کیا اب تک کی تازہ ترین صورتحال ہے؟ کیا اقدامات اٹھائے گئے؟ دیکھیں لکلی یہ ہوا کہ پچھلے 8-10 دنوں سے جو ہے وہ گرمی کی شدت اتنی زیادہ نہیں ہے. اس جہاں پہ ایولانچ کی وجہ سے وہ پانی کا راستہ جو رکا ہوا ہے، بالکل رکا وہ ہوا ہے. اگر جولائی میں یوزولی بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے جی بی کے اندر، بٹ اس دفعہ جو ہے اللہ نے بڑا کرم کیا ہے کہ گزشتہ 10-12 دنوں سے بالکل نارمل سا ایک موسم ہے، جس کی وجہ سے میلٹنگ بہت کم ہو رہی ہے. پانی کا بہاؤ پیچھے سے بہت کم ہے، پہلے سے ہی کم ہے، بہت ہی کم ہے. ٹھیک. مطلب پچھلے سال جو بہاؤ تھا اس سے مطلب آدھے سے بھی کم ہے، ٹھیک. جس کی وجہ سے وہ جو جھیل بننے کا جو عمل ہے وہ بالکل سلو ہے. لیکن اس میں یہ اعتباد لیول کا کوئی ایشو نہیں، اس لیے کہ یہ ظاہر ہے نہیں ایک تو ایولانچ ہے نا، وہ کسی بھی ٹائم جو ہے نا پگھل کے 3 دن دھوپ پڑے گی وہ آٹومیٹکلی جو ہے نا پگھل کے نکلنا. بٹ جو بھی پانی پیچھے اس میں جمع ہو رہا ہے، اگر 5-6 دن لگ جاتے ہیں ایک ساتھ میں وہ اگر نکلے اور اگر 2-3 دن دھوپ پڑتی ہے، پانی کا بہاؤ بڑھ جاتا ہے اور پانی اس کے بعد بلاسٹ ہوتا ہے، تو پھر نیچے جو نشیبی ایریاز ہیں، نلتر روڈ کو بھی خطرہ ہے، نومل کی بھی جو نشیبی وہاں پہ جو آبادی ہے ان کو بھی دریا خطرہ کے ہے. آس پاس، تو یہ ایک مسئلہ بنے گا. پھر ظاہر ہے نلتر سے آپ بجلی کا بہت بڑا ہمارا ایک پورا چلتا ہے سسٹم، وہ بھی ڈیمیج ہو. حکومتی سطح پر اقدامات صحیح اٹھائے گئے؟ دیکھیں این ڈی ایم اے ہے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ، جی بی ڈی ایم اے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، ان کو کام کرنا چاہیے. مشینری کروڑوں اربوں کی ان کے پاس پڑی ہوئی ہے، اپنا کام کر رہی ہے، کام کر رہی ہے. اور جو آخری ہم اللہ پاک کو جو 4 بندے ملبے تلے دب کے وہ جو جم بھاگ ہو گئے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. لاپتہ ہیں ابھی تک، ان کی 4 قیمتی جانیں ضائع ہو گئی ہیں. وقت ہمارا مختصر ہے سر. آخری موضوع پہ ہم اوپر بات کرتے ہیں، ثقافتی جو معاملات ہیں ان کو پر کہیں نہ کہیں سے کچھ ثقافتی معاملات جو ہے نا گلگت بلتستان کے اندر مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کچھ زیادہ ہی ایکٹیویٹیز ہو گئی. ہر جگہ پہ آپ کو ایسا لگتا ہے بعض اوقات کہ جیسے گلگت بلتستان والوں کو ناچ گانے کے علاوہ کوئی کسی اور کام کی فرصت ہی نہیں ہے. اب تو ماشاءاللہ یونیورسٹی کا وائس چانسلر بھی گلوکار بن گیا، وہ بھی میدان میں اترا ہے. اور اس دن یونیورسٹی کے اندر مخلوط شعرات کے وقت کلچرل شو ہوا. یونیورسٹی سے تو آپ بچیاں ہیں، وہ ان کی ایج ایسی ہوتی ہے، وہاں پہ تو ان کی اچھی تربیت ہو. اور موجودہ وائس چانسلر سے تو ہماری توقعات یہ تھی کہ یہ آ کے جو ہے نا وہاں پہ جو ایک ایشو آیا ہوا ہے تھوڑا سا یونیورسٹی کے بہت سارے، میں اس کا 5% بھی اگر یونیورسٹی کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ میں بتا دوں تو بڑے مسائل ہوں گے، میں بتا نہیں سکتا. بٹ ہماری توقع یہ تھی کہ یہ موجودہ جو وائس چانسلر ہے ان کا تھوڑا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ جماعت اسلامی سے جا کے ٹچ ہوتا ہے. یہ آ کے تھوڑی سی کریکٹر بلڈنگ کے اوپر توجہ دیں گے وہاں پہ بچیوں کی. اب بگاڑ بہت آ گئی ہے. باقی جو ایڈلٹس میں آپ سٹی پارک میں کلچر شو کر لیں، میں خود آپ کو پتہ ہے میں نے بہت زیادہ کلچر شوز کروائے ہیں 90s کی دہائی میں. پچھلے تو کوئی خواتین کا تو کہیں عمل دخل ہی نہیں ہوتا تھا نا، وہ تو ہم جو کرتے تھے وہ صرف اور صرف ایک ٹپیکل روایتی انداز میں وہ پروگرامز کرتے تھے. ہمارا کلچر یہ نہیں ہے کہ خواتین کو اس قسم کی پروگرام کی اجازت ہے ویسے سر؟ سر دیکھیں آپس میں اگر سر دیکھیں خواتین آپس میں مل کے کر لیں، اس کو تو کسی نے اس کی بھی میرے خیال سے گنجائش نہیں ہے. نہیں گنجائش ہے. نوروز کے موقع پہ آپ دیکھ لیں خواتین اپنے لیے کلچر پروگرامز کرتی ہیں، صرف خواتین ہوتی ہیں وہاں پہ. تو 8 سال سے اوپر کا کوئی بچہ بھی نہیں جا سکتا ہے. یہ بہت سارے ایریاز میں، ہنزا میں، نگر میں، گلگت میں، سکردو میں، بہت سارے ایریاز میں ہوتا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ یونیورسٹی کے بچوں کو رات کو بلا کے ان کے سامنے وہ ناچ گانے کریں، ہلٹ بازی کریں. اس پہ میرے خیال میں ری ایکشن جو آیا ہے اغراحت کی طرف سے، باقی مذہبی رہنماؤں کی طرف سے کوئی اتنا ری ایکشن نہیں آیا جو آنا چاہیے. اور میں وائس چانسلر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مہربانی کریں کہ یہ ناچ گانے فی الحال ہماری ضرورت نہیں ہے. وہ طاؤس اور رباب کو تھوڑا سا آخر میں رکھیں. یہ جو کر رہے ہیں شمشیر کی ضرورت ہے، وہ شمشیر کو قلم سمجھ لیں نا. شمشیر کوئی تلوار کے لیے تو علامہ اقبال نے نہیں کہا. شمشیر اور سنا کا جو لفظ استعمال کیا وہ ہم غلط اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. وہ قلم اور کتاب سے تعلق کو بتاتا ہے. طاؤس اور رباب جو ہے نا اس کو تھوڑا آخر میں رکھیں اور یونیورسٹی کو کم از کم اس سے بچائیں. پہلے آپ کو پتا ہے فسو ہنزا میں وہ جو ایک گھن مچا، اس کے اوپر ریئیکشن آیا.
बिल्कुल मेरे रिएक्शन ख्याल में आइंदा इस तरह की चीज़ें जो है ना इनको डिस्करेज करना पड़ेगा और हम सबको इसमें अपना रोल अदा करना पड़ेगा या चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, हमारा प्रोग्राम का जो मुख्तसर वक्त था वो अख्ताम पजीर हो गया। नाजरीन, आपने प्रोग्राम हालात हज़रा सुन लिया और अपने फीडबैक से ज़रूर नवाजें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।